اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے بارے میں بتائیں گے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی خوشحال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی۔ مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی، جس کا تمام احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورۃ الصافات آیت نمبر 99 میں، اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عن قریب میری رہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اسی لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تم کو دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہیں کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، جب تک میں تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ کر دوں تب تک میں تمہیں آگے جانے نہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے تب تک میں صندوق سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس بادشاہ کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذوق بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ آپ بے خوف رہیں، آپ کی حرمت اور آپ کے اعمال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہیں جائیں، لیکن اب آپ سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا اور انہی کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ وہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا، آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے اور جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے نیک بندوں نے رہنا شروع کر دیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔